السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون. ناظرین، 3 ٹاپ سٹوریز ہیں جن کے اوپر آج بات کریں گے. سب سے پہلی سٹوری ہماری ہے تحریک لبیک پاکستان کا ایک کارکن ہے، رکن ہے، اس کی مولانا فضل الرحمان سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. دوسرا، جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے. اس کے اوپر بھی آج تفصیلی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں کل کراچی میں، ان کے اوپر بات کریں گے. اور چوتھی خبر ہماری ہوگی، میں نے 3 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی اور ٹی ایل پی کے وکیل کی اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں طے ہیں وفاقی وزراء سے. یہ 4 ہمارے موضوع ہوں گے جن کے اوپر بات کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز ہمیشہ آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے اہم رہنما شفیق قصوریہ ڈیرہ اسماعیل خان کے امیر ہیں. ان کی فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے اہم ملاقات ہوئی ہے. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا اہم بیان بھی آ گیا ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں. اس کے بعد اس کے اوپر مزید تفصیلی بات کریں گے. انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا اور طے شدہ آئین میں جو مسلمہ اصول ہیں ان کا دیا پانچا کر دیا. تو آگے بھی یہ اس قسم کے حربے، اس قسم کے ترامیم لانے کی کوشش کریں گے. تو ہم اگر ایک مضبوط وحدت کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کیا تو پھر آئین ان کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے گا. اور وہ آئین جو 73 میں متفقہ طور پر پاس کیا تھا، 18ویں ترمیم جو ایک متفقہ ترمیم تھا، یہ سب کا عطیہ پانچا کر دیں گے. تو جمہوری قوتوں کو، آئین پر یقین رکھنے والی قوتوں کو یکجا ہونا چاہیے تاکہ آئین محفوظ رہ سکے، جمہوریت پنپ سکے. اور اگر ہم نے ان کا ہاتھ کھلا چھوڑا تو نہ جمہوریت رہے گی یہاں اور نہ ہی کوئی آئین کی پاسداری کرے گا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جمہوری قوتوں کو یکجا ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کریں، پاکستان تحریک انصاف نے ایک وعدہ بھی کیا تھا کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف ایوان میں، قومی اسمبلی اور سینٹ میں مل کر چلیں گے. تو لیکن ایسی کوئی بات دیکھنے میں نہیں آئی کہ مل کے چلنے کی. تو کیسے پھر پارلیمنٹ کے اندر ٹف ٹائم دیں گے؟ اصل یہ ہے کہ ہماری تو خواہش بھی تھی اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بارہا یہ بات کہی کہ ماضی میں جو ہمارے اختلافات تھے پی ٹی آئی سے، ہم نے ان کے ساتھ سیز فائر کیا ہے. اب ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ مل کے چلیں. مگر اس عرصے میں دیکھا کہ پی ٹی آئی میں یکسوئی نہیں ہے اور جو جیل سے باہر ان کی قیادت ہے وہ یکسو نہیں ہے اور دیگر سیاسی جمہوری قوتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ان کی بڑی قوت ہے، لیکن وہ قوت کو صحیح استعمال نہیں کر رہے.
तो जब वो यकसू हो जाएंगे तो बेहतरी आ सकती है। जी नाजरीन, वीडियो आपने सुन ली। ये पैगाम ऐसे वक्त में सामने आया है जिस वक्त मौलाना फजल रहमान की तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा शफीक कसूरिया से मुलाकात हो चुकी है, और ये मुलाकात शफीक कसूरिया के घर पर हुई है। सुनने में यह भी आया था कि शफीक कसूरिया ने कहा था मौलाना साहब को कि मैं आपके घर पर आ जाता हूं, उधर ही मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन मौलाना ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने कि नहीं, मैं आपके पास आ जाता हूं, वहीं पर ये मुलाकात कर लेते हैं। अब मुलाकात जहां पर भी हुई है, बाहर मुलाकात हो गई है। और ये मुलाकात क्यों हुई है, किसके लिए हुई है, ये अहम बात है जिसको यहां पर डिस्कस करना जरूरी है कि एक ऐसे वक्त में मौलाना फजल रहमान को तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास आने की जरूरत क्यों पेश आई। सुनने में ये आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बाकायदा तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं, और ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, जिस वजह से उन्होंने शफीक कसूरिया के साथ मुलाकात की है। और इस तहरीक को शुरू करने के हवाले से डिस्कशन भी सुनने में आया है कि हो चुकी है, कि जाहिर है ये मुलाकात तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा शफीक कसूरिया ने की है, तो मरकज के कहने पर या मजलिस शूरा के कहने पर ही की होगी, क्योंकि वो अपने तौर पर तो मौलाना फजल रहमान से कोई मुलाकात नहीं कर सकते। जाहिर है ये मुलाकात तहरीक लबैक के जो मरकज है या मजलिस शूरा है उनकी इजाजत से हुई है। अब आइंदा का लाए अमल क्या होगा, ये तहरीक कब शुरू होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कोई इस तरह की बातें अभी तक सामने नहीं आई हैं। बहरहाल मौलाना फजल रहमान तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ मिलकर तहरीक का आगाज करना चाहते हैं, और आप लोगों ने वीडियो सुनी होगी, वो पीटीआई के साथ मिलकर ये तहरीक शुरू नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी इनमें वो सियासी बसीरत नहीं है, वो बार बार अपने बयान बदलते रहते हैं। इसलिए मौलाना एक्टिव हो गए हैं और एक तहरीक चलाने के लिए बाकायदा तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास पहुंच गए हैं। नाज़रीन, अगली बात करते हैं जनरल फैज हमीद का जो ट्रायल चल रहा था पिछले 1.5 साल से, उसको 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। डीजी आईएसपीआर के एलामिया के मुताबिक इनके ऊपर 4 इल्जामात लगाए गए थे। चारों इल्जामात इनके ऊपर साबित हुए हैं, जिसकी बिना पर इनको 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। और इन सजाओं का जो निफाज है वो आज 11 दिसंबर 2025 से होगा, यानी कि इससे पहले जो 1.25 साल वो जेल में ट्रायल में रहे हैं वो सजा में शामिल नहीं होगा। सजा आज से शुरू होगी। कौन कौन से वो 4 इल्जामात जिनके ऊपर इनको सजा सुनाई गई है, उनमें पहला इल्जाम है सियासी सरगर्मी में मुलविस होना, और ये इल्जाम उनके ऊपर साबित हो गया है। दूसरा इल्जाम जो इनके ऊपर लगाया गया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाना, ये इल्जाम भी इनके ऊपर साबित हो गया है। तीसरा जो इल्जाम इनके ऊपर लगाया गया था सरकारी वसाइल का नाजायज इस्तेमाल, वो भी इनके ऊपर साबित हो चुका है। चौथा इल्जाम जो है अफराद को माली नुकसान पहुंचाना, ये भी साबित हो गया है। आप लोगों को याद होगा एक निजी सोसाइटी का सुप्रीम कोर्ट में केस चला था। उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह केस ट्रांसफर किया था जीएचक्यू को। फिर उसके बाद जीएचक्यू ने ये केस चलाया था और फौजी ट्रायल शुरू किया था जनरल फैज हमीद का बाकायदा 12 अगस्त 2024 को, और 15 महीने मुसलसल ट्रायल चलने के बाद आज इस केस का फैसला हो गया है। इन 4 संगीन इल्जामात पर इनका ट्रायल किया गया
فوجی عدالت نے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیا اور اس کے بعد اس کو سزا سنائی گئی ہے۔ اور اس کارروائی میں یہ بھی انہوں نے بتایا ہے ISPR نے کہ اس کارروائی میں فیض حمید کو ان کی مرضی کی دفاعی ٹیم یعنی کہ وکیلوں کی جو ٹیم ہے وہ بھی مہیا کر دی گئی تھی، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مجرم کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق بھی حاصل ہے، یعنی کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کر سکتے ہیں۔ ملزم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور سیاسی عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کا فیصلہ الگ سے ہوگا، یعنی کہ یہ معاملات ابھی انڈر ٹرائل ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں معاملات، ان سیاسی معاملات اور ملک کو عدم استحکام کرنے کے معاملات، سیاسی ملی بھگت، سیاسی افراتفری، یہ جو معاملات ہیں ان کا ٹرائل ابھی چلنا ہے اور ان کا فیصلہ بعد میں آئے گا۔ ناظرین، اب اگلی بات کرتے ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کی کل کراچی سے گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ پہلے اس طرح کی کوئی گرفتاری سندھ سے، خاص طور پر سندھ سے اتنی بڑی گرفتاریاں نہیں ہوئی تھی، لیکن کل سے سندھ گورنمنٹ اور سندھ پولیس بھی ان ایکشن آ گئی ہے اور گرفتاریاں شروع کر دی ہیں۔ ان میں مرکزی ٹرینر الیکشن بلال قادری کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رکن شورا مرکزی رابطہ برائے انتظامیہ حافظ حفیظ، رابطہ برائے انتظامیہ ضلع لاہور عثمان مشائی کو بھی کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ تینوں گرفتاریاں کراچی سے ہوئی ہیں کل، اور اس کے علاوہ جو بڑی گرفتاری ہوئی ہے کراچی سے، افسوسناک گرفتاری ہے امیر محترم کے ڈرائیور حسین نیازی اور ان کے 4 ساتھیوں کو بھی کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب امیر محترم کا جو ڈرائیور تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کے لیے شرم کا اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ پنجاب تو چلو ٹھیک ہے، پنجاب میں تو وہ مسلم لیگ نون نے اس لیے اتنا زیادہ کریک ڈاؤن کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک توڑا ہے۔ مسلم لیگ کو یہ تکلیف ہے کہ انہوں نے ہمارا ووٹ بینک توڑا ہے، اگلی الیکشن سے پہلے ہم یہ پارٹی ختم کر دیں تاکہ جو ہمارا ووٹ توڑا گیا ہے وہ سارا ووٹ ہمیں واپس مل جائے اور تحریک لبیک کو شکست ہو جائے اور ہم پنجاب سے الیکشن جیت جائیں۔ مسلم لیگ نون کے تو یہ ہیں مقاصد، لیکن سندھ میں کیا مقاصد ہیں پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ناظرین، اپنی آخری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب اور تحریک لبیک کے ایڈوکیٹ برہان معظم کی کل 10 تاریخ کو وفاقی وزراء سے اسلام آباد میں ملاقات طے تھی اور بات چیت کا دور شروع ہونا تھا، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اسپتال میں داخل ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس وجہ سے یہ ملاقات کل نہیں ہو سکی۔ ظاہر ہے جب تک مفتی منیب الرحمان ہسپتال سے ڈسچارج نہیں ہوتے تب تک وہ یہ ملاقات نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ ملاقات کا آئندہ شیڈول بھی جلد طے کر لیا جائے گا، لیکن وہ بھی مفتی منیب الرحمان کے صحت یاب ہونے کے بعد ہی ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ امیدیں رکھی جا سکتی ہیں کہ اس ملاقات میں تحریک لبیک پاکستان کا جو موقف ہوگا یہ پیش کریں گے مفتی منیب صاحب اور ایڈوکیٹ صاحب، اور ان کے موقف کی نظر میں تناظر میں جو وفاقی وزراء کی ٹیم ہوگی وہ اپنی سفارشات وفاقی گورنمنٹ کو بھیجے گی، اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہاں سے بھی تحریک لبیک پاکستان کو جو کالعدم قرار دیا گیا ہے اس میں بھی شاید ان کو کافی رعایت مل جائے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔